چراغ چشتی لج پالا دے لگ حضور آقائی ملجائی غوث زمان قطب دورہ حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی شمس العارفین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس مبارک کے موقع دے آستانہ عالیہ سیال شریف ہوئی دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام دے فرد تحصیل علماء انہوں نے دستار بندی دی سالانہ تقریب زیر صدارت ضیاء چشت عکس حضور امیر شریعت حضور آقائی ملجائی الحافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب کمری صدیقی توسوی چشتی سیالوی غریب نواز سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف اور زیر انتظام چیئرمین بزم شمس و قمر فاؤنڈیشن میری مراد لخت جگر حضور امیر شریعت غریب نواز صاحبزادہ والا شان حضور صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب بابرکت تقریب سعید جاری ہے کریم ربی کریم بارگاہ وی دعا گوہاں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی دا صدقہ نبی پاک دے والدین کریمین دا صدقہ شیخین کریمین دا صدقہ حسنین کریمین دا صدقہ حضور دی سچی آل دا صدقہ تے میرے مرشد پیر سیال دا صدقہ اللہ تعالیٰ میرے پیر سیال لجپال دا بھان تا قیامت آباد و شاد فرمائے اور یقیناً جو علماء اج حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دے آستانہ مقدسہ تو دستار فضیلت حاصل کر رہے یقیناً حضور پیر سیال لجپال دا فیض ہے اللہ تعالیٰ انہا علماء دین متین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے اور افکار پیر سیال نظریات پیر سیال عقائد پیر سیال کے مطابق قرآن دی دین متین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے جو موضوع میرے ذمہ لگا ہے کہ قرآن کتنا لجپال ہے اور میرے پیر سیال لجپال نے دارالعلوم دی صورت میں قرآن پاک کے واسطے کیا خدمات سر انجام دیتی ہیں ازان عظیم محتشم میرے پیر سیال لجپال غریب نواز دا آستانہ انج کیوں نہ آکھا اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ دے راہبری اور راہنمائی کے واسطے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دا انتخاب کیتا اور حضور پیر پٹھان غریب نواز شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وسیلہ جنال سلسلہ چشتیہ اور چارہ سلاسل انہوں نے دستار بندی بدست شاہ سلیمان پیر پٹھان بھی کروائی اور ظاہری حالت میں آمنہ دلال
حسنین دے نانا میرے پاک محمد چار یارہ سمیت آ کے بھی میرے پیر سیال لجپال دے سار علماء کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں اور حضور پیر سیال لجپال غریب نواز جو کوئی شاک آئے بیٹھے نے انہوں نے محبت طلبگار میرے کریم دے لجپال نبی اکیلے بھی تشریف لے آ سکتے ہیں اگر میرے پاک نبی حسنین دے نانا اکیلے بھی جلوہ گر ہو کہ دستار بندی کرامے رہا تو بڑا مقام ہے لیکن چار یارہ سمیت پہ ہوا ہے توجہ ہے نا میری طرف اور اگر میرے پاک پیغمبر حسنین دے نانا چار یارہ دی ڈیوٹی لامنا کہ جاؤ میرا غلام ہے اسے سیر کے دستار رکھو تے چار یار فقط آ جاوینا تے مولوی بڑا مقام ہے ان جنہیں حضور پیر سیال لجپال دے غلام بیٹھے دینا توجہ نہ جملہ سن سن انہیں ہاتھ اٹھا کے دے محبت اظہار کیتا میں سمجھ جاسا میرے پیر سیال لجپال دے غلام نے میرے جملے دمال پایا میرے پاک نبی اکیلے بھی تشریف لے آ سکتے ہیں بڑا مقام ہے لیکن چار یارہ سمیت کیوں آئے آخری بندے تک خود بھی تشریف لے کے آئے چار یار بھی نال جلوہ گر ہوئے آپ خود اس وقت تشریف لے آئے شمس الدین آج تیرے سر سے میں دستار رکھی جانا توجہ نہ میں طلبگارا آپ خود بنفس نفیس اس وقت تشریف لے شمس الدین آج دستار تیرے سے رکھ کے اپنی آل تیرے کی ملائی رہنا آل میری اسی فیض تو ورنہ ملا بانو اولاد میری اسی فاطمی سادات اوشن علوی سادات اوشن نسل میری اسی تربیت تو ہے کر رہی ہے اور دیکھو اے محض ایک جملہ نہیں خطابت دا نہیں جملہ بر صغیر پاک و ہند میں میرے حضور پیر سیال لجپال دا آستانہ مقدسہ ویسے سب اولیاء سر دے تاج ان ساگے قابل ساتھ احترام نے لیکن حضور پیر سیال لجپال غریب نواز نوران نے شان عطا کی دیئے کہ ہندوستان پاکستان بر صغیر سب تو زیادہ سادات جس آستانے دنال منسلکن نسبت رکھ دینا میرے پیر سیال لجپال دا آستانہ ہی دے اور چار یار سمیت حضور آئے توجہ ہے نا میرے چار یارہ دی نسبت چار یارہ دی آمد ہے کہ حکمت توجہ دا طلبگارہ خود بنفس نفیس میرے کریم لجپال نبی دستار سر ترکی اور اسے اشارہ ہے کہ آل میری ہومنی ہے نسل میری ہومنی ہے تربیت کی ڈیوٹی تو آنے سے ملا رہے ہیں اور چار یارہ نالے سواست لے آئے شمس الدین اہن میرے یار جدر بھی کوئی میرے صحابہ دی عزت حملہ کر سی چار یار اس واسطے آئے چار یار میں اس واسطے نال لے کے آیا صحابہ نے اس واسطے نال لے کے آیا کہ انہاں دی عزت اور عصمت دا پہرا بھی تو اور تیری اولاد دے بنائے اور الحمدللہ زمانہ تاریخ دے ورک گواہ ہے کہ سادات نال بھی پیار جی میں میرے پیر سیال لجپال کرتے ہیں ایک بھی نظیر نہیں ملتی جدن کال نبی دے صحابہ دی آوے کوئی حضور دے صحابہ دی عزت حملہ کرے سب تو پہلے جس آستانے تو آواز اور صدا بلند ہوں دیئے اور صحابہ دی عزت پہلا سب تو پہلے جس آستانہ تو کتنا جاندہ ہے اور سیالیوں ناز کرو بھی میرے پیر سیال لجپال دا آستانہ ہے جس سے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز آستانہ تو ہزار سادات و غیر سادات روحانی مقام حاصل کر کے گئے اٹھائیں الحمدللہ
الحمدللہ 10 سال کی گل نہیں، 40 سال کی گل نہیں، صدی تو زیادہ الحمدللہ اس آستانے میں اللہ نے مقام عطا کیتا ہے کہ جتنے ہزار لوگ روحانی منازل طے کر کے جا رہے ہیں، اس آستانے سے ہزار لوگ انگنت لوگ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حاصل کر کے گئے اور حدیث پاک اور فقہ اور درس نظامی اور اسلامی تعلیم میں مکمل اسباق طے کر کے اسی طرح جنہیں آج حضور اعلیٰ کریم نواز دے اس مبارک میں دستار فضیلت یہ تقریب شہید جاری ہے، ہزار میرے محبوب دے غلام جو اس آستانے دے آئے اور اس طرح کے قرآن دے حافظ بھی بنے، دین دے عالم بھی بنے۔ اس دارالعلوم کی بنیاد حضور ثانی لاسانی کریم نواز نے رکھی، اور ان میں کیوں نہ آکر ایک بوٹا لایا ہی پیر پٹھان، ایک بوٹا لایا بھی حضور پیر پٹھان کریم نواز نے، حضور ثانی لاسانی کریم نواز نے دارالعلوم دی اول بنیاد رکھی، دور آیا حضور ثالث کریم نواز دا، جنہیں میرے پیر سیال لجپال قرآن نہ کارے توجہ کا لگارا، میں حضور صاحبزادہ کا لشان لخت دیگر حضور میری شریعت حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب مدد اللہ علی آپ کی بارگاہ ناز ایک بیٹھا، ایک وظیفہ اپنے پیر زادہ جی زبان کو میں سنیا، ایک غلام حضر آج کی جشائی میرے گھر پریشانیاں بڑھیا مڑ ہوئے حضور پیر سیال دا تو وہ تعلیم، وہ تربیت، وہ انداز غلام حضر ہویا آپ کی بارگاہ جا کہتا ہے حضور حالات بڑے خراب ہیں، کوئی وظیفہ عطا کرو، جاگتے ہو میں ہوں حضور صاحب دادا محمد قاسم غریب نواز، آپ نے فرمایا کہ میرے دادا جان حضرت ثالث غریب نواز آپ کی بارگاہ میں کوئی غلام آ کے عرض کرے آنا کہ حضور پریشانی ہے، مصیبتہ نے پہاڑ گرے ہوئے کہ حضور ثالث غریب نواز وظیفہ عطا کرتے ہیں کہ درویشہ چلا جا دارالعلوم دے جڑے طالب علم قرآن پڑھتے پہن انہوں نے خدمت دی منت مان لگا تیری مصیبت ختم کر چھکتے۔ اے ہے میرے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز آپ دا قرآن نال تعلق اور محبت اور جذبہ اور لگن کہ غلام حاضر ہویا حضور کوئی تعویذ کوئی وظیفہ عطا کرو، فرمایا کہ جڑے قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں انہاں درویشہ دی خدمت دی منت تو من لا تیری مصیبت پیر سیال دا رب ڈال چھکتی ہے۔ اور اے وظیفہ پکا لو، اے وظیفہ پکا لو کہ اگر مصیبت اور پریشانی اور کوئی مشکل درپیش ہوئے تو پھر اجر درویش قرآن پڑھتے پہن حدیث پڑھتے پہن دین دا علم حاصل کر رہے ہیں انہاں دی خدمت دی منت من اللہ پاک تیری مصیبت کو حال کرے۔ اور چونکہ دارالعلوم میرے پاک لجپال نبی دے کرم نال پیر پٹھان دے کرم نال اور حضور پیر سیال لجپال دی توجہات دے نال الحمدللہ دن دگنی رات چگنی علمی میدان ہوئے، ادبی میدان ہوئے، تعلیم و تربیت اصول تربیت اگر انہوں نے دیکھا جائے کہ الحمدللہ میرے حضور پیر سیال دے آپ اس دارالعلوم دی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ ملک نہیں پوری دنیا میں میرے پیر سیال لجپال دے غلام مختلف شعبہ زندگی بڑے اچھے مناسب ہیں۔ میں تقریب شہید وسیلے کے نال انہوں نے گزارش اور دعوت ایسا کہ آؤ اپنے مرشد آستانے اس دارالعلوم نو اور مضبوط کرو اور تعاون کرو۔ حضور غریب نواز سیالوی نے چشتیاں دے دل دی دھڑکن ہنیرے دے وچ
ہنیریاں دے وچ راہ اور منزل وکھاون والی روشنی میری مراد ضیاء چشت نائب حضور امیر شریعت غریب نواز ساڈے دل دی دھڑکن حضور صاحبزادہ والا شان خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب تشریف لے آ چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال. خدا نظیم و تشم آپ دی ہمارا چیئرمین بزم شمس و قمر فاؤنڈیشن حضور صاحبزادہ والا شان حضرت خواجہ محمد قاسم صاحب جلوہ کار ہوئے. اللہ تعالیٰ میرے حضور کی ارشاد ابان آباد و شاد فرمائے. اذان عظیم و تشم جتے میرے حضور پیر سیال غریب نواز نائب حضور امیر شریعت غریب نواز ضیاء چشت آستان پاک دے اور جتھے جتھے پیر سیال لجپال دے غلام موجود ہیں انہاں دی روحانی پیاس پچھارن. نالی حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالی صاحب فاؤنڈیشن دے حوالے نال اور دارالعلوم دے حوالے نال حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دے غلامہ دی خدمت کرتے پہن. آؤ حضور پیر سیال لجپال دے مشن دا حصہ بنیے اور حضور پیر سیال لجپال دے آستانہ مقدسہ دے اے جو عظیم الشان دارالعلوم ہے اے دے سپاہی اور ورکر بڑھ کے اس آستانے دے دارالعلوم ترقی جو سمرائی تے لے جاویے کہ اپنے نہیں پرائے بھی آخر کہ اگر اس وقت پاکستان دے وچ دینی تعلیم دا کوئی مرکز ہے دے سیال شریف دی دھرتی دے دارالعلوم موجود ہی نہیں. جس طرح کہ تسی پہلے تعاون کر رہے ہو مزید دارالعلوم دے نال تعاون کرو. اللہ تعالیٰ میرے پیر سیال لجپال دا پانا بادشاہ فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین. پیر بھائی جا پیر بھائی چلے وہ پیچھے تو دیکھ رہا جی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دستار فضیلت کے لیے جس نے دامی کی تعلیم مکمل کی ہے سرور حسین والد منفر حسین. راجہ پیر بھائی چلے جاؤ. عبد الرحمن والد ظفر آمن. محمد ابن الحق والد احمد بخش نظری. والد خان محمد تاثیر وزیر جان چار خان والا. محمد نواز والد محمد پاک تاثیر وزیر جان 268. حافظ محمد ابرار الحق والد محمد اکرم سرگودا سنہ والی چاک نمبر 151. عامر شہزاد والد خان محمد تاثیر وزیر سرگودا شیخ جلیل. محمد افتخار اجمل والد حافظ محمد بخش مظفر گاڑ کوٹا دو. حافظ حامد سجاد حسین سرگودا سہیوال حویلی نتھوکا. محمد ابو بکر والد ظہیر احمد سرگودا سہیوال احید. محمد اختر والد محمد اسلم سرگودا سنہ والی. محمد طیب والد محمد اسلم سرگودا سنہ والی. محمد عبدالستار والد مختار. مقصود احمد غلام یاسین. خاور عباس والد حق نواز
محمد انصر علی والد محمد حسین ڈالنا اور چھوڑ تجوید کے طلباء محمد عصمت اللہ والکالے خان ثقلین عباس والسونا انیس احمد محمد نصر اللہ عمران خان والبہادر مدثر حیات والحفظر حیات محمد تنویر والد محمد اشرف عمر الطاف والد محمد الطاف یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے اپنی محنت پیر صاحب کے کرم سے اپنے سال میں مکمل کیا تجوید و قرات کو اور یہاں دستار فضیلت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے صدقے سے ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ درس نظامی کے جو طلباء ہیں جنہوں نے دستار فضیلت حاصل کی وہ 25 لڑکی ہیں، اور تجوید و قرات کے طلباء جنہوں نے سند حاصل کی وہ 38 لڑکی ہیں جنہوں نے تجوید و قرات کیا، تنظیم المدارس کے امتحان دے کر پاس کیا۔ ماشاءاللہ ان طلباء میں ایک ایسا ہونہار طالب علم بھی ہے جس پر حضور پیر سیال لجپال کی نگاہ خاص اور اس نگاہ خاص کی برکت کہ 10 ماہ میں اس نے پورا قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور اس کم عرصے میں قرآن پاک حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کریم ان تمام علماء حفاظ کرام قرآن حضرات کو حضور پیر سیال کی غلامی دونوں جہانوں میں نصیب فرمائے۔ اور مولانا احمد رضا صاحب جو دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کے مدرس ہیں، وہ ان کے صاحبزادی ہیں جنہوں نے 10 مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ حفظ کے طلباء بھی ان کے پیچھے آ جائیں، دانش رحمان والد الرحمان اسی ترتیب سے اپنے پیچھے چل جائیں۔ اور ماشاءاللہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام میں جہاں شعبہ حفظ، شعبہ تجوید اور شعبہ درس نظامی کے یہ طلباء یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، وہیں پہ انشاءاللہ اور بھی شعبہ جہاد کو انشاءاللہ دارالعلوم سے شروع کیا جائے گا، اور دارالعلوم کی سرپرستی
جہاں حضور ضیاء چشت حضور امیر شریعت غریب نواز کی امانتوں کے امین الحاج الحافظ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب زیدہ شرفہو اور لخت جگر حضور امیر شریعت بزم شمس و قمر فاؤنڈیشن کے بانی و چیئرمین حضرت صاحبزادہ خواجہ خواجگاہ خواجہ محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ یہ سرپرستی فرما رہے ہیں، تو روحانی فیض بھی یہاں دارالعلوم سے ان کو نصیب ہو رہا ہے، اور دارالعلوم کی تعلیم کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام ابن المسلمین خواجہ خواجگاہ الحاج الحافظ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ فرمان اور فرمان عالی شان کہ باقی مدارس کا مکمل پڑھا ہوا طالب علم اور دارالعلوم سے کسی نے کریمہ سادی پڑھی ہو تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس نے صرف دارالعلوم سے کریمہ سادی پڑھی ہے۔ اور دارالعلوم یہ جو دو صاحب کیمرے کے آگے کھڑے ہیں مہربانی فرمائیں، اور حضرت صاحب سے آگے جو کھڑے ہیں ان سے میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا برائے مہربانی آپ تشریف رکھیں، آپ کو یہ تصاویر اور یہ ویڈیوز یہاں سے کیمرہ مین حضرات جہاں پہ موجود ہیں ان سے مل جائیں گی، برائے مہربانی ادب کو ملحوظ خاطر کی۔ یہ الحمدللہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام آستانہ عالیہ سیال شریف کی یہ خوبصورت تقریب جلسہ دستار فضیلت کی یہ تقریب پوری دنیا میں لائیو دکھائی جا رہی ہے، اور بغداد ساؤنڈ کے پیج سے اور دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کے پیج سے بزم شمس و قمر فاؤنڈیشن کے پیج سے اور مختلف ذرائع ابلاغ سے آپ ان کو انشاءاللہ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 104 خوش نصیب ہیں، 104 درس نظامی کے 26 اور 38 تجوید و قرات کے اور 40 حفظ قرآن کے خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہاں سے یہ تعلیم حاصل کی ہے، اور تعلیم کے اس میدان سے آگے عملی میدان میں بھی حضور کی یہ دستار ان کو رہنمائی کرتی رہے گی۔ اور دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام جہاں آپ کو یہ خوبصورتیاں اور علم کی روشنیاں عطا کرتا ہے، وہیں آپ کے تعاون کے لیے بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس یقین کے ساتھ دارالعلوم پر تعلیم کے لیے لے کر آئیں، آستانہ عالیہ سیال شریف پر لے کر آئیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اور آستانہ عالیہ سیال شریف کا یہ ترہ امتیاز ہے، دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے، یہاں پر قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، نبی کی اہل بیت کی مودت کا محبت کا درس بھی دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کا ادب بھی دیا جاتا ہے، ازواج مطہرات کو سلامی بھی پیش کی جاتی ہے، اور یہاں سے امام الانبیاء کی محبت کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ 104 خوش نصیب جنہوں نے یہ دستار فضیلت حاصل کی ہے، حضور ضیاء چشت غریب نواز کی خوبصورت دست اقدس سے دعا خیر۔ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کے اساتذہ جن کی یہ محنتیں ہیں، یہ حضور پیر سیال لجپال کی ان پر بھی نگاہ خاص ہے، اور اللہ کریم ان اساتذہ کو ہمیشہ دارین کی نعمتیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ بالخصوص استاد الحفاظ استاد العلماء پروفیسر حافظ عبدالغفار سیالوی صاحب وائس پرنسپل دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام اور دیگر اساتذہ کرام جو دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام میں اپنی خوبصورت ڈیوٹی عطا کر رہے ہیں، اللہ کریم ان اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر سلامت رکھے، ان کے فیض سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم حضور پیر سیال لجپال کے آسانے کو بھی تا قیامت آباد و شاد رکھے۔